اور ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر صاحب بھی موجود ہیں. مولانا صاحب, کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات آئے ہیں جو ہم جائیں گے, ہم آپ سے پوچھیں. ہمارے پاس اسد صاحب کا سوال ہے فیصل آباد سے. انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب, عام روٹین میں لوگ ڈیوٹی کے لیے پورا وقت دیتے ہیں, لیکن رمضان میں کام کاج کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مجھ سے کام نہیں ہوتا. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے فرائض کو ادا کرنا چھوڑ دیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مالکان کے لیے حکم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, من خفف عن ملوکہ غفر اللہ لہ. جو اپنے ملازمین سے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا فرما دیتے ہیں. تو یہ مالکان کو چاہیے, اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو اس بنیاد پر کہ میں روزے سے ہوں اور میں ڈیوٹی کم کروں گا, یہ سوال یا سفارش نہیں کرنی چاہیے. ان کا یہ حکم ہے, ان کو یہ حکم. ٹھیک ہے. اچھا, وبا کا چونکہ وبا کے دن ہیں اور ایک تنبیہ بھی ہے اور ترجیح بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنی عبادات کو گھر کے اندر کریں, لیکن مسجد میں جانا افضل ترین ہے اور حکم بھی ہے. تو اس میں اب اسلام میں کیا گنجائش ہے ہم وبا کے حوالے سے؟ دیکھیے, وبا کے اندر جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ جب جان کو خطرہ ہو تو پھر ہمیں ہر جگہ ہی احتیاط کرنی چاہیے. ایک اس میں نا غلط رویہ شروع ہو گیا عمران بھائی. ایک تو لوگوں کے اوپر اتنا سر پہ اس کو سوار کر لے گا, حالانکہ اور بھی وبائیں امراض ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط نہ کریں, 100% احتیاط کریں, لیکن سر پہ اتنا سوار نہ کریں کہ ممکن ہے اس کی وجہ سے نہ مریں اور ڈر کے ہی مر جائیں. نفسیاتی مسائل نہ شروع, کیونکہ کئی لوگوں کو شروع ہو چکے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ہم احتیاطی تدابیر باقی جگہ پر مختلف جگہ پر ہم یہ کر رہے ہیں, اور ایسے ہی ہم ان جگہ پر بھی ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے یہیں جا کے تو ہمارے در رحمتوں کے برکتوں کے کھلنے, ایس او پیز کا ضرور خیال رکھا جائے اور عبادات کو وہیں پر کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور سوال ہے. اکثر ہم کل بھی اس حوالے سے عدم برداشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اویس صاحب نے کراچی سے سوال کیا کہ افطار سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی پہ ہم سڑکوں پہ, روڈ پہ اکثر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دیکھنے میں آتا ہے. ہمارے رویوں میں عدم برداشت کی کمی کیوں ہے؟ جی, اس کی وجہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں بھی جاتے ہیں تو راستوں کو بند نہ کریں. تو ہم روزہ کھولنے کے لیے راستوں کو بند کر رہے ہیں اور جلدی سے وہ رش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں, سامنے کافر ہیں, ان کی کسی املاک کو ضائع نہ کریں, درخت تک کو ضائع نہ کریں, کسی بوڑھے کو, کسی عورت کو, کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو ہم کون سا روزہ کھولنے کے لیے گھر میں جا رہے ہیں, یا کون سا نماز جمعہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ روڈ بلاک کر دی جاتے ہیں, چاہے کسی کو دل کی تکلیف ہے وہ وہیں بے شک وہ ایمبولینسز نہیں جا پاتی. جی, تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہے, اس میں احتیاط, انسانیت پہلی ترجیح ہونی چاہیے. مولانا واپس بھی آئیں گے افطاری کے قریب انشاءاللہ. دعا کا اہتمام بھی ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ کریں, اور کچھ ہمیں کچھ ایسے فضائل اور وظائف بھی بتائیے گا جس پہ ہم ضرور بات کریں گے. اس وقت وقار احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹیگرل پارٹ ہمارے ایکسپریسو کا, اور مختلف نفسیاتی مسائل کم جو سوشل معاملات ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. وقار بھی آج کیا اہم ہے آپ کے پاس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اور ہنا بھی چونکہ ہیں ساتھ تو بالکل. تو ہنا بیسیکلی آج ہمارا یہ ہے کہ 2 حدیث ہیں جو کہ رشتہ داری کے حوالے سے, حسن سلوک کے حوالے سے ہیں. تو عمران بشیر صاحب بیٹھے ہیں, آپ بہت سارے ریفرنسز ان سے لے سکتے ہیں, لیکن یہاں میں ایز اے ریفرنس صرف 2 حدیث کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے, بلکہ اصل میں صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اسے جوڑے. اچھا, ان 2 حدیث کی یہ اور بہت سارے ریفرنسز آپ عمران بشیر صاحب سے لے سکتے ہیں. سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے؟ ایک سٹڈی ہے, اس میں ہوا یہ کہ اس سٹڈی میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کا ٹین ایجر سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے ہارڈ ورک کرنا ہے. انہوں نے کہا ہارڈ ورک کر کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا 50% نے کہا کہ ہم نے فیم کے لیے کرنا ہے, اور 80% نے کہا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. ہارورڈ سٹڈی ہے ایڈلٹ ڈیولپمنٹ کی, جو کہ دنیا کی سب سے لانگیٹیوڈل سٹڈی, سب سے بڑی سٹڈی ہے, 75 سال سے جاری ہے. 724 افراد پہ, یعنی ٹین ایجرز تھے, بچوں پہ کی گئی. اور اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ جان جے ایف کینیڈی ہوگا, اور اس میں پروفیسر بھی ہیں, امریکہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں. 724 افراد پہ جو 75 سال پہلے سٹڈی کی گئی تھی, ابھی بھی اس میں 50 افراد زندہ ہیں جو mid 90s میں ہیں. اب ان کے 2000 آگے بچوں پہ وہ سٹڈی جاری ہے, اور ان کی ہفتے میں مطلب ان کے تمام ان کا برین سکیننگ ہوتی ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ کی کیا مطلب ایمبیشنز ہیں یا مقاصد کیا ہیں. کرتے کرتے اس تمام سٹڈی کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ تھاؤزنڈز آف پیپرز اور بکس, اور مطلب دنیا کی سب سے بڑی سٹڈی ہوا, اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نہ
सेहत मैटर, सॉरी, ना वेल्थ मैटर करती है, ना पैसा मैटर करता है एक खास जगह पे जाके जब आप 80s में जाते हैं, ना फेम मैटर करती है, और जब आप पूरी जिंदगी की मंजिलें तय करते हुए आखिर पे आपका सूरज गुरूब होने वाला होता है, तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि इस जगह पे सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, वो थी हेल्थी रिलेशनशिप्स, और आपको वो फील हो रहा होता है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो इल्यूजन लग रही होती हैं मुझे पैसे के लिए, टेम्परेरी, और एक खास जगह पे जाके आप नॉर्मली हमारे घरों में भी तो यही होता है कि हमारे पेरेंट्स इस एज में आके जब वो थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है तो उनकी कोशिश होती है उनके बच्चे, उनके फैमिली मेंबर्स आसपास रहे, फिर आपको गिल्ट भी फील हो रहा है, हो जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ का बड़ा अजीब वाकया मिलता है, आपकी बात से मुझे याद आया। उसने बड़ा जालिम इंसान था, तो उसने 3 लोगों को पकड़ा, तो खातून के तीनों रिश्तेदार थे, खातून ने आके बड़ी मिन्नत समाजत की, तो उसने कहा 3 में से एक को छोड़ सकता हूँ। उसमें उसका शोहर भी था, बेटा भी था और भाई भी था। अच्छा। तो आगे से खातून ने बड़ा अजीब फैसला सुनाया, उसने कहा अज़्ज़ौजु मौजूद, शोहर मुझे दोबारा भी मिल जाएगा, अल इब्नु मौजूद, औलाद भी अल्लाह दोबारा दे देगा, अल अख्खु मफकूद, जो माँ बाप की तरफ से तोहफा भाई की सूरत में मिला ये मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। उसने कहा तूने इतना अच्छा फैसला कि मैं तीनों को छोड़ता हूँ। तो इसकी जो आखिरी जो कंक्लूजन था वो ये था कि क्योंकि साइंटिफिक स्टडी है, वो हर चीज वो है बड़ी साइंटिफिकली वो नोट की गई है, तो जो लोग 50 की एज में हेल्दी रिलेशनशिप्स में थे वो उनकी उम्र जो है वो 80+ चली गई, और बहुत सारे लोग जिनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम था तो उन्होंने एज भी कम पाई, और उसमें 2 कंक्लूजन्स जो है वो ये है कि आपके माइंड, जो आपका ज़हन है, हेल्दी ब्रेन के लिए और हेल्दी बॉडी के लिए, दोनों के लिए ये इंतहाई जरूरी है। अगर आइसोलेशन जो है वो किल्स द ब्रेन, आपकी जो दिमाग की सलाहियत है और उसको किल करती है, और जितना आपका सोशल इंटरेक्शन और बॉन्डिंग मजबूत और हेल्दी और पॉजिटिव होती है उतना ही आप साहब अक्सर देखा यह गया कि कुछ लोगों का रवैया जो है वो घर पे बहुत रूड होते हैं वो और इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन बाहर जो है बड़े वो फूल जड़े होते हैं, बहुत इसकी क्या वजह है? इंटरेस्टिंग बात है। इमरान साहब की तरफ मैं एक बात फेंकूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी जवाब ये दे दूं साइकोलॉजी के हवाले से। वो ये है कि बेसिकली एंगर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और इसमें ये होता है कि आप बाहर का जो गुस्सा है, जब आप किसी अथॉरिटी पे आपको गुस्सा आता है और वहां पे अथॉरिटी पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो आप एक्यूमुलेट करते हैं और उसको कैरी करते हैं, और कैरी करने के बाद आप वीक ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं जो कि आपको घर में जाके मिलता है, बीवी की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, या अगर आप देहाती पस मंजर रखते हैं तो आपको जानवर की शक्ल में मिल जाएगा और उसको आप मारना वगैरह शुरू कर देंगे। और इसके हवाले से ये कहा जाता है कि अगर किसी बंदे के बारे में जानना हो कि वो अच्छा कितना अच्छा है तो उसके इमीडिएट घर वालों से पूछें, और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब बेहतर बताएंगे की जो जिंदगी है, जो अखलाकियात के हवाले से, वो घर में मतलब। और मौलाना इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रमजान रोजे का भी कुछ लोग खामखा में असर ले आते हैं कि मेरा रोजा है, मैं रोजे से हूँ, मुझे रोजा लग रहा है, और गुस्सा दिखाते हैं। तो रोजा रख के किसी पे हम एहसान थोड़ा कर रहे हैं, ये तो मजीद रोजा रख के भूख की हालत में लाके इज्ज़त इंकिसारी पैदा करना मतलूब है, ना कि ये मतलूब है कि हम तकब्बुर और लड़ाई और गुस्से की तरफ आ जाएं। और दूसरा जो वकार भाई ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि इंसान को परख ना हो। मैं एक दफ़ा सफ़र हज में था और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब के कदमों में बैठा हुआ था, तो US से कुछ प्रोफेसर हज़रात आए, आके कहने लगे कोई नसीहत फरमा दें। कहने लगे नसीहत है तो तुम लोग सुनते रहो, रहते हो, मेरी एक गुजारिश करूंगा, मिन्नत करूंगा। कहा जी वो क्या? तो फरमाने लगे कामयाब उस्ताद वो है कि जब मौजूद ना हो तो उसकी कमी महसूस की जाए, कामयाब वालिदैन वो हैं कि मौजूद ना हो तो औलाद कमी महसूस करे, कामयाब शोहर वो है कि मौजूद ना हो तो उसकी बीवी कमी महसूस करे। यहाँ तो घर वाले दुआएं मांगते हैं, शुक्र है मुसीबत को जान छूटे, खास तौर पे मियां जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हर इसका तजर्बा नहीं है नहीं, लेकिन मैंने देखा बहुत है। तो यहाँ पे मामला अलग है। खैर बिलाशुबा एक बेहतरीन पैगाम है और सुलह रहमी जो है, और जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस और हमारे लिए मशअल राह है, हमारे लिए वही सब कुछ है, हतमी तसनीफ है हमारे लिए, जिससे हम सीख सकते हैं। इस पे हमने बात की है, और चूंकि हम फजाइल की भी बात करें तो मैं चाहता हूँ वज़ाइफ बहुत ज़रूरी हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि चूंकि मौलाना हमारे साथ हैं तो उनके पास कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं। दुआ भी हम इनसे करें, पहले वज़ाइफ जरा बता दीजिए, फिर हम दुआ भी कर लेते हैं। वज़ाइफ के एतबार से जो आज हमारा मौजूद चल रहा है ना, ये सड़क पर गुस्सा आ जाना या घर वालों पे गुस्सा आ जाना या किसी पर भी, हदीस कुदसी है, उज़कुरनी इज़ा ग़ज़िबता, ऐ मेरे बंदे जब तुम्हें कभी किसी पर गुस्सा आ जाए अपना गुस्सा ना निकालना, मेरी इज्जत की कसम मैं तुझे 3 इनाम दूंगा। पहला इनाम तो ये कि जब जब तेरी तबाही का वक्त आएगा मैं तुझे तबाह नहीं करूंगा। वाह वाह वाह। गुस्सा ना निकालना। दूसरे नंबर पे जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। तीसरे नंबर पे फरमाया
اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گے. روڈ کے اوپر عموماً گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو ہم اتر کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, خدا را اس سے ہم بچیں. اور اس وقت جو آپ کی دلی تمنا ہے نا, وہ دعا مانگے, اس وقت دعا قبول ہوگی. تو غصہ نہ کرنا, اس وقت دعا کا مانگنا, جو آپ کی دلی تمنا ہے اس وقت آپ جو وظیفہ کریں گے وہ قبول ہوگا. تو آج کا ہم وظیفہ عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے, ایک تو اپنی حیت تبدیل کر لے, کھڑا بیٹھ جائے, بیٹھا لیٹ جائے, وضو کر لے, اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا اہتمام کرے تو شیطان اور شیطانی اثرات جانا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا. شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ, میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا تو فرمان لگے گھر کے حالات ایسے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں. مہمان آئے تو والدہ نے پڑوسن سے ادھار لے کر کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو مجھے شرارت سوجی, میں نے مٹی ڈال دی. 3-4 سال کے چھوٹے بچے, تو ان کے سامنے یہ علم تھا, فضیلت تھی کہ غصے کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مجھے ڈانٹنے کی بجائے انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ بات کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا اور فرمایا میری ماں نے کہا ہے اللہ میں تو اس سے سوال کرتی ہوں میرے بیٹے کو امام کعبہ بنا دے. تو غصے کے وقت مانگی ہوئی دعا اتنی قبول ہوتی ہے کہ شاید اتنی افطار کے وقت بھی قبول نہ ہو. بہت خوبصورت. غصے کے وقت مانگی ہوئی دعا اتنی قبول ہوتی ہے کہ شاید حجر اسود کی بوسہ لیتے ہوئے اتنی قبول نہ ہو. میں قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کہ شاید مولانا مشکل بہت ہوتا ہے. بہت مشکل ہے, سب سے مشکل کائنات میں یہی لمحہ ہے. اسی کو ہم نے آج دعا میں بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما جو ہمیں تیرے محبوب کے قدموں تک پہنچا دے. آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کی میں تیرے قدموں تک پہنچا.